السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور آپ نے نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے یاد کر لیے ہوں گے، اور اگر یاد ہیں تو پلیز ان کے نام مجھے کمنٹ میں بتائیے، نہیں تو 12واں سبق اور 14واں سبق اچھے طریقے سے یاد کیجئے تاکہ آپ صحیح طریقے سے قرآن پاک میں غنّے وغیرہ کر سکیں۔ تو آج بھی غنّے کے ریلیٹڈ سبق ہے، میم ساکن کے بارے میں۔ پہلے ہم نے نون ساکن کے قاعدے پڑھے، جزم والے نون کے، اور آج ہم پڑھ رہے ہیں جزم والے میم کے۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، یعنی جو جزم والا میم ہوتا ہے اس کو 3 طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 ادغام شفوی، نمبر 2 اخفاء شفوی، اور نمبر 3 اظہار شفوی۔ ادغام شفوی کس کو کہتے ہیں؟ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے، جزم والے میم کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنّہ کریں گے۔ اور دوسرا قاعدہ جو ہے اخفاء شفوی ہے، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنّہ کریں گے۔ اور اظہار شفوی میم ساکن کے بعد حرف با اور میم، یہ با ہو گیا اور میم ادغام شفوی، با اخفاء شفوی، ان دونوں کے علاوہ یعنی با اور میم کے علاوہ کوئی دوسرا حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنّہ نہیں کریں گے۔ با آ جائے تب بھی غنّہ کریں گے اخفاء والا، اور دوسری میم آ جائے میم ساکن کے بعد تب ادغام والا غنّہ کریں گے۔ اور با اور میم کے علاوہ کوئی دوسرا حرف آ جائے، تا آ جائے، سا آ جائے، جیم آ جائے، کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر غنّہ نہیں کریں گے، بلکہ اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا مطلب ہے غنّہ نہیں کریں گے۔ چلیے ہم پریکٹس کرتے ہیں اس 15ویں سبق کی۔ حمزہ نون زبر ان، تا میم پیش تم، ان تم، میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ گیا، تو اب یہ کیا ہوا؟ ادغام شفوی، اور غنّہ کریں گے۔ انتم، میم زو پیش مز، لام ذلی، مزلی، میم واو پیش مو، نون زبر نا، انتم مظلمون، حمزہ نون زبر ان، تا میم پیش تم، میم زو پیش مز، لام ذلی، میم واو پیش مو، نون زبر نا، انتم مظلمون۔ الم تر، میم ساکن کے بعد میم بھی نہیں ہے، با بھی نہیں ہے، تو یہ اظہار شفوی ہو رہا ہے، یعنی غنّہ نہیں کریں گے۔ کنتم بہ، یہ دیکھیں کن میں اخفاء ہو رہا ہے، اور میم ساکن کے بعد با آیا ہے تو ادھر اخفاء شفوی ہو رہا ہے۔ کنتم بہ، ہم فیہا، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف فا آیا ہوا ہے، تو لہٰذا یہاں بھی اظہار شفوی ہو رہا ہے، غنّہ نہیں کریں گے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ادغام شفوی ہو رہا ہے، میم ساکن کے بعد دوسری میم آئی ہوئی ہے۔ وَالْأَمْرُ، اظہار شفوی۔ تَأْتِهِم بِآیَةٍ، اخفاء شفوی۔ امضا، اظہار شفوی۔ آتیتکم من کتاب، میم ساکن کے بعد دوسری میم ادغام شفوی، اور ادھر اخفاء ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے کاف آیا ہوا ہے، تو اس جملے میں 2 غنّے ہو رہے ہیں، ادغام شفوی اور اخفاء۔ لم یلد، اظہار شفوی۔ علیکم بوکیل، میم ساکن کے بعد با آیا ہے، اخفاء شفوی ہو رہا ہے۔ وَأَمْطَرْنَا، وَأَمْطَرْنَا، اس میں بتائیں کیا ہو رہا ہے، کامنٹ میں جواب دیں۔ چلے میں بتا دیتا ہوں، یہاں پر اس جملے میں اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ فَهُم مُقْمَحُونَ، ادغام شفوی۔
لکم دینکم اظہار شفوی، ترمیہم بحجارت اخفاء شفوی، الم نشرح اظہار شفوی، وہم معرضون، بتائیں اس میں کیا ہو رہا ہے، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، میم ساکن کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے تو یہاں پر بھی اظہار شفوی ہو رہا ہے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اس جملے میں اخفاء شفوی ہو رہا ہے، ام صبرنا، اس جملے میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، لہم من الحسنى، پہلے ادغام شفوی ہو رہا ہے، اس کے بعد شد والا نون آ رہا ہے تو ڈبل غنہ ہوگا، ادغام شفوی کا، میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے اور شد والا نون ہے، ذالکم قولکم بعضکم ببعض اخفاء شفوی، علیہم غضب اظہار شفوی۔ تو آپ کی آسانی کے لیے آپ کو بتا دوں، یہ اس لائن میں سارے ادغام شفوی ہیں اور یہ تیسری لائن میں اخفاء شفوی ہیں، دوسری اور چوتھی لائن میں اظہار شفوی کی مثالیں ہیں۔ پہلی لائن میں یہ اوپر سے نیچے کی طرف ادغام شفوی، پھر اظہار شفوی، پھر اخفاء شفوی اور دوبارہ اظہار شفوی، دوسری اور چوتھی لائن میں اظہار شفوی کی مثالیں ہیں، پہلی میں ادغام شفوی کی اور تیسری میں اخفاء شفوی کی مثالیں ہیں۔ ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے۔ یہ میم ساکن کے قاعدے مکمل ہو چکے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی غنّے کے تمام قواعد بھی مکمل ہو چکے ہیں، کہاں غنّہ ہوتا ہے کہاں نہیں ہوتا۔ اب تک جو ہم نے پڑھا ہے میم ساکن کے قاعدوں میں اخفاء شفوی اور ادغام شفوی پر غنّہ ہوتا ہے اور شد والے نون پر ہمیشہ غنّہ ہوتا ہے، شد والے میم پر ہمیشہ غنّہ ہوتا ہے اور ادغام کے 4 حروف پر غنّہ ہوتا ہے، را اور لام پر نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اخفاء پر غنّہ ہوتا ہے اور اقلاب پر غنّہ ہوتا ہے۔
اب آگے